بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا قرآن انتقوات کی تعلیم دیتا ہے؟ سوال: بعض نان مسلم بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے اور بعض لوگ اسلام میں دشمنی پھیلا رہے ہیں کہ قرآن دہشت گردی اور ظلم کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ اکثر پیش کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے: پھر جب عزت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین بہو دیوتا وادیوں کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ، اور ان کو پکڑو اور ان کو قید کرو، اور تمہارے لیے ان کے لیے ہر گھات کی جگہ میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ لہذا اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواب: حامداً و مصلیاً و مسلمہ، کسی بھی بات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ درمیان سے ایسی آیت کو اٹھا کر جس کا تعلق آگے اور پیچھے سے ہو پیش کیا جائے تو غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ کا یقینی ہے۔ ایسی ہی صرف ترجمہ دیکھ کر قرآن کی سب آیت کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، اور سورہ توبہ کی اس آیت کا تعلق پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 6 پر پورا ہوتا ہے، لہٰذا اسی ترتیب وار پیش کیا جاتا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ ترجمہ: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے براءت کا یعنی کمپرومائز ختم کرنے کا اعلان ہے ان مشرکین بہو دیوتا وادیوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ یعنی ایگریمنٹ کیا تھا۔ مطلب: مسلمان اور قریش کے کافروں کے درمیان حدیبیہ یعنی عرب میں ایک جگہ کا نام ہے میں 6 ہجری کی سال میں صلح یعنی کمپرومائز ہوا تھا۔ ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے دشمنوں کو ساتھ نہیں دیں گے، لیکن اس صلح کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے مسلمان کا ساتھ دینے والے قبیلے پر حملہ کروا دیا اور دشمنوں کو ہتھیار سپلائی کیے، اس طرح وعدہ توڑا اور غداری کی اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور ایسی غداری کئی بار کر چکے تھے، بلکہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے 3 جنگیں ان پر: سن 2 ہجری میں جنگ بدر، 3 ہجری میں جنگ احد، 5 ہجری میں جنگ خندق، اور اوپر کی صلح حدیبیہ کا وعدہ بھی توڑ دیا۔ اسی وجہ سے مسلمانوں نے مکہ پر حملہ کیا سن 8 ہجری کی سال میں، بغیر خون خرابہ کے جیت لیا اور وہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ تو ایسے غداروں آتنکوادیوں کو مکہ سے نکل جانے کا اعلان کیا تاکہ امن اور شانتی بنی رہے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ ترجمہ: مشرکوں بہو دیوتا وادیوں، تم زمین میں آزادی سے چلو پھرو 4 مہینے تک، اور تم جان لو کہ تم اللہ کو عاجز یعنی بے بس نہیں کر سکو گے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا یعنی اپمانت کرنے والے ہیں۔ مطلب: ان غداروں کو قتل بھی کر سکتے تھے، جیل میں بھی ڈال سکتے تھے، لیکن 4 مہینے کا ٹائم دیا کہ اس میں اپنا بندوبست کر لو۔ یہ اسلامی کی مہربانی ہے کہ آتنکوادیوں کو بھاگنے کا موقع بھی دیا، بلکہ اگر مسلمان ہو جائے تو معافی کا بھی اعلان نیچے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ
وبشر الذین کفروا بعذاب علیم۔ ترجمہ: اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کی طرف عام اعلان ہے کہ بڑے حج کے دن کہ اللہ بری الگ ہے مشرکین بہو دیوتا وادیوں سے، اور اس کا رسول بھی بری الگ ہے۔ پھر اگر تم توبہ شمع یاچنا کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ موڑو تو جان لو کہ اللہ کو بھاگ کر تم عاجز بے بس نہیں کر سکتے، اور کافروں اللہ کا انکار کرنے والوں کو دردناک عذاب دکھ کی بشارت شبھ سماچار سنا دیجیے۔ الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين۔ مگر ان کو جن مشرکین بہو دیوتا وادیوں سے تم نے معاہدہ ایگریمنٹ کر رکھا تھا، پھر انہوں نے تم سے کسی چیز کی کمی نہیں کی، اور انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کی، تو تم ان کے ساتھ ان کے معاہدہ ایگریمنٹ کو پورا کرو اس کی مدت تک۔ یقیناً اللہ متقیوں حکم ماننے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ترجمہ: بعض اسلام دشمن شروع کی بعض آیت پیش کرتے ہیں، لیکن اس آیت کو خاص طور پر جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں ان کی پارٹی کا بیان ہے جس نے ایگریمنٹ نہیں توڑا اور مسلمان کے دشمنوں کی مدد نہیں کی، تاکہ پتہ نہ چل جائے کہ دوسری پارٹی نے ایگریمنٹ توڑ کر غداری کی تھی اور دشمن کی مدد کر کے دیش دروہی ہونے کا کام کیا تھا، جس کی وجہ سے آیت نمبر 5 آسمان سے اتری۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: پھر جب عزت والے مہینے گزر جائیں جس میں جنگ کرنا اسلام میں منع تھا، تو مشرکین بہو دیوتا وادیوں کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ، اور ان کو پکڑو اور ان کو قید کرو، اور تمہارے لیے ہر گھاٹ کے جگہ میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لے اور نماز پڑھ لے اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ معاف کرنے والے نہایت رحم کرنے والے۔ مطلب، یہ حکم سب مشرکین بہو دیوتا وادیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے کفر پر باقی رہتے ہوئے بھی اسلامی حکومت کے اندر میں رہنا نہیں چاہتے، اور یہ حکم اس وقت ہے کہ 4 مہینے کی جو مہلت دی ہے وہ گزر جائے، پھر کسی بھی دہشت گرد آتنکوادی کو چھوڑنا نہیں جائے گا۔ ظاہری بات ہے کہ 4 مہینے جتنی لمبی مدت مہلت دی، اتنی دیر اور نرمی کے بعد دیش کے غدار آتنکوادی وہاں سے نہ نکلے تو پھر اس کو ختم کرنے کی جو بھی صورت اختیار کی جائے بالکل صحیح اور انصاف ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پہل طلب کرے تو آپ اس کو پناہ دے یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دیجیے، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم ہے جو جانتی نہیں۔ مطلب، یہ آیت بھی جان بوجھ کر اوپر کی آیت کے ساتھ نہیں بتائی جاتی ہیں، کیونکہ اس میں اسلام کے اصول نہ جاننے والوں کی رعایت کر کے بتایا گیا ہے کہ آپ کو قرآن اور اسلام سمجھنا ہو تو آپ اپنے اعتراضات مس انڈرسٹینڈنگ پیش کریں، اور اسلام سمجھ میں نہ آتا ہو تو کوئی زبردستی مسلمان نہیں بننا پڑے گا، نہ تم کو قتل کیا جائے گا، بلکہ آپ کو امن جان کا خطرہ نہ ہو ایسی جگہ یا ملک تک پہنچا دیا جائے گا جہاں آپ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہو۔
اسی آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان اسلام اور مسلمانوں کے دشمن کا بھی محافظ یعنی پہرے دار ہے۔ ایسے دشمنوں کا جنہوں نے انہیں بہت تکلیف دی اور اپنے وطن مکہ سے نکالا، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی رواداری یعنی اچھے سلوک کی تعلیم قرآن دیتا ہے۔ نوٹ: اوپر کی طرح قرآن میں دہشت گردی انتقوات کی 24 آیتوں کا جواب بھی سمجھ لینا چاہیے، جس کو کتابوں میں لکھا بھی گیا ہے۔ یہاں ہم نے ایک نمونہ پیش کیا ہے، کسی میں اس کے اوپر نیچے کی آیت کو اور کسی میں وہ آیت کن حالات میں یعنی مجبوریوں میں نازل ہوئی ہے اسے دیکھا نہیں گیا ہے، جس سے غلط فہمی یعنی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ حوالہ: 24 آیتیں فی ظلال القرآن، معروف القرآن سے ماخوذ۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مفتی عمران اسماعیل میمن حنفی، استاد دارالعلوم رامپورہ سورت، گجرات، انڈیا۔ اس جیسے مسائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔